السلام علیکم۔ سارہ کے الفاظ میں خوش آمدید۔ کسی زمانے میں ایک ایسی سلطنت تھی جہاں بادشاہ کے محل کی دیواریں تو بہت بلند تھیں، مگر اس کے ظلم سے رعایا کے دل کہیں زیادہ بلند ہو چکے تھے۔ وہ بادشاہ اپنی طاقت کے نشے میں یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ جس شخص کے ہاتھ میں حکومت ہو وہ لوگوں کے ایمان، سوچ اور ضمیر کا بھی مالک بن جاتا ہے۔ اس نے ایک عجیب قانون بنا رکھا تھا، جو شخص اس کے حکم کو دل سے نہ مانے اسے سزا دی جائے۔ مگر اسی سلطنت کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک غریب لڑکا رہتا تھا، جس کے پاس نہ دولت تھی نہ کوئی طاقت، لیکن اس کے دل میں اللہ پر ایسا یقین تھا جسے دنیا کی کوئی طاقت خرید نہیں سکتی تھی۔ وہ لڑکا شاہی محل میں کام نہیں کرتا تھا، بلکہ شہر کے پرانے حصے میں ایک چھوٹی سی دکان پر چراغ بنانے والے ایک بوڑھے شخص کے ساتھ کام کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے حکم دیا کہ شہر کے تمام کاریگر محل کے لیے مخصوص چراغ بنائیں گے، مگر ان چراغوں میں ایک ایسا نشان ضرور بنایا جائے گا جو بادشاہ کی عظمت کی علامت ہو۔ سب کاریگر خوف کے مارے حکم مان گئے، لیکن اس لڑکے نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں اپنے ہاتھ سے وہ نشان نہیں بنا سکتا جو کسی انسان کو ایسی عظمت دے جو صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ بات کسی طرح بادشاہ تک پہنچ گئی اور بادشاہ نے اسے فوراً دربار میں طلب کیا۔ دربار میں لڑکا تنہا کھڑا تھا اور سامنے تخت پر وہ بادشاہ بیٹھا تھا جس کے ایک اشارے پر لوگوں کی قسمت بدل جاتی تھی۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ میرے حکم سے انکار کی سزا کیا ہے؟ لڑکے نے سر جھکا کر جواب دیا، سزا کا مجھے علم نہیں، لیکن مجھے یہ ضرور معلوم ہے کہ غلط بات کو صرف خوف کی وجہ سے درست نہیں کہا جا سکتا۔ بادشاہ نے اسے دولت، زمین اور محل میں ملازمت کی پیشکش کی، مگر لڑکے نے سب ٹھکرا دیا۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، تمہیں اپنی جان زیادہ عزیز ہے یا یہ ایمان؟ لڑکے نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، جان اللہ کی دی ہوئی ہے اور ایمان بھی اسی کی امانت ہے۔ میں دونوں میں سے کسی ایک کو تمہارے خوف کی خاطر بیچ نہیں سکتا۔ بادشاہ نے اسے قید خانے میں ڈال دیا، مگر اس بار بادشاہ نے عام قید کا حکم نہیں دیا۔ اس نے لڑکے کو محل کے نیچے موجود ایک پرانے زیر زمین کمرے میں بند کروا دیا، جہاں نہ کھڑکی تھی، نہ روشنی، اور نہ کسی انسان کی آواز پہنچ سکتی تھی۔ بادشاہ کا خیال تھا کہ تنہائی انسان کے حوصلے کو توڑ دیتی ہے۔ کئی دن تک لڑکے کو صرف اتنا کھانا دیا گیا جس سے وہ زندہ رہ سکے۔ پھر ایک رات بادشاہ خود اس قید خانے میں پہنچا اور بولا، اب بھی وقت ہے، میرے سامنے جھک جاؤ، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ لڑکے نے اندھیرے میں بیٹھے بیٹھے کہا، جس رب نے مجھے اس اندھیرے میں بھی دیکھا ہے، میں اس کے ہوتے ہوئے تمہارے سامنے کیوں جھکوں؟ یہ جواب سن کر بادشاہ کو ایک اور چال سوچی۔ اس نے حکم دیا کہ لڑکے کو ایک ایسے کمرے میں لے جایا جائے جہاں دیوار کے اندر ایک خفیہ راستہ تھا۔ بادشاہ نے کہا، اگر تم اپنے ایمان سے دستبردار نہیں ہوتے تو تمہیں اس راستے سے ایسی جگہ لے جایا جائے گا جہاں تمہیں کوئی کبھی نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ لڑکے کو وہاں لے جایا گیا اور دروازہ بند کر دیا گیا۔ اندر ایک چھوٹا سا راستہ تھا جو شہر سے باہر پہاڑی علاقے کی طرف جاتا تھا، مگر بادشاہ کو معلوم نہیں تھا کہ اس خفیہ راستے کی دوسری طرف کئی سال سے ایک بوڑھا نگہبان رہتا تھا جو محل کے رازوں سے واقف تھا اور بادشاہ کے ظلم سے پہلے ہی تنگ آ چکا تھا۔ لڑکا اس راستے سے باہر نکلا تو بوڑھے نگہبان نے اسے دیکھا۔ اس نے لڑکے کو چھپانے کی پیشکش کی، مگر لڑکے نے کہا، اگر میں صرف اپنی جان بچانے کے لیے چھپ جاؤں اور ان لوگوں کو بھول جاؤں جو اسی ظلم کا شکار ہیں تو میری آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی۔ بوڑھے نے اسے بتایا کہ بادشاہ نے اگلے دن شہر کے مرکزی میدان میں ایک بڑا اجتماع بلایا ہے اور وہاں تمام لوگوں کے سامنے لڑکے کو دوبارہ اپنے حکم کے سامنے جھکنے پر مجبور کیا جائے گا۔ لڑکے نے فیصلہ کیا کہ وہ بھاگے گا نہیں بلکہ واپس جائے گا۔ اس کے پاس کوئی لشکر نہیں تھا، کوئی ہتھیار نہیں تھا، صرف ایک یقین تھا کہ حق کا فیصلہ انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگلے دن جب اسے میدان میں لایا گیا تو ہزاروں لوگ خاموش کھڑے تھے۔
بادشاہ نے آواز بلند کر کے کہا، آج تمہارے پاس آخری موقع ہے، میرے حکم کو مان لو ورنہ تمہیں سب کے سامنے سزا دی جائے گی۔ لڑکے نے لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا، میں تم سے اپنی خاطر کچھ نہیں کہتا، صرف اتنا یاد رکھو کہ خوف اگر انسان سے اس کا سچ چھین لے تو پھر ظلم کو روکنے والا کوئی نہیں رہتا۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر اسی لمحے ہجوم میں سے کئی کاریگر آگے بڑھ آئے۔ پھر وہی بوڑھا چراغ ساز بھی سامنے آیا جس کے ساتھ لڑکا کام کرتا تھا۔ ایک ایک کر کے لوگوں نے بادشاہ کے سامنے گواہی دی کہ انہوں نے بھی اس کے ظلم کو قبول نہیں کیا، صرف اپنی جان کے خوف سے خاموش تھے۔ بادشاہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی اصل طاقت تلوار نہیں بلکہ لوگوں کا خوف تھا، اور آج وہ خوف ٹوٹ رہا تھا۔ جس لڑکے کو وہ کمزور سمجھ رہا تھا، اس نے کسی لشکر کے بغیر لوگوں کے دلوں میں چھپی ہوئی ہمت کو جگا دیا تھا۔ بادشاہ نے غصے میں حکم دیا کہ سب کو گرفتار کر لیا جائے، مگر اس کے سپاہیوں میں سے بھی کئی نے اپنے ہتھیار نیچے رکھ دیے۔ محل کے اندر موجود چند وزیروں نے بھی بادشاہ سے کہا کہ اب مزید خون بہانا سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ بادشاہ کے پاس تخت تو باقی تھا، مگر اس تخت کا خوف ختم ہو چکا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد بادشاہ کو اقتدار چھوڑنا پڑا اور سلطنت کی باغ دوڑ ایسے لوگوں کے ہاتھ آئی جنہوں نے قانون کو کسی ایک شخص کی خواہش نہیں بننے دیا۔ وہ لڑکا دوبارہ اپنی معمولی زندگی میں لوٹ گیا۔ اس نے نہ محل مانگا، نہ دولت، نہ کسی عہدے کی خواہش کی۔ لوگ اسے بہادر کہتے تو وہ صرف اتنا کہتا، میں بہادر نہیں تھا، میں صرف یہ جانتا تھا کہ انسان سے ڈر کر ایمان کا سودا کیا جائے تو انسان شاید کچھ عرصہ بچ جائے، مگر اپنے ضمیر کے سامنے ہمیشہ کے لیے ہار جاتا ہے۔ اس واقعے نے پورے سلطنت کو یہ دکھا دیا کہ ایمان کا اصل امتحان اس وقت نہیں ہوتا جب راستہ آسان ہو، بلکہ اس وقت ہوتا ہے جب سچ کے راستے پر چلنے کی قیمت بہت زیادہ ہو، اور جس دل میں اللہ پر یقین زندہ ہو اسے دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں جھکا سکتا۔ جڑے رہنے کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے۔